قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ انتظار کرتے کرتے پریشان ہو جائیں گے اور پناہ مانگیں گے کہ کب سوال و جواب شروع ہوگا۔ ایک لمبے انتظار کے بعد اللہ کا حکم جاری ہوگا۔ اللہ اپنے فرشتوں پر حکم ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ 70,000 فرشتے جہنم کو لے کر آ رہے ہوں گے۔ یہ منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ سب کے سب چیخیں نکل جائیں گی۔ تمام آدمزاد کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جائے گی جس میں ان کی نیکی اور برائی لکھی ہوگی۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انسان اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو اس کی زبان بند کر دی جائے گی۔ انسان کے ہاتھ، پیر، آنکھ سب گواہی دیں گے۔ ہر وہ چیز جو انہوں نے پوری زندگی کی ہے سب سے پردہ ہٹ جائے گا۔ وہ دن یوں بھیانک ہوگا کہ کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ انسان من ہی من یہ دعا کرے گا کہ وہ پھر سے دنیا میں چلا جائے تاکہ اس کی نیکی بڑھ جائے اور گناہ گھٹ جائے۔ جب انسان اپنے والدین یا اپنے بھائی بہن سے نیکی مانگنا چاہے تو وہ اس سے انجان ہو جائیں گے۔ اس سوال و جواب کے سلسلے میں اللہ انسان سے کہے گا کہ پہلے کتاب کا پنہ پڑھو۔ اللہ اگر اس سے راضی ہو گیا تو اس کتاب میں سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روز محشر میں ایک ترازو ہوگا جس میں فرشتے انسان کی نیکیاں اور گناہ لکھیں گے۔ کچھ انسانوں کا گناہ یوں ہوگا کہ ایک پہاڑ کے برابر، کچھ انسانوں کی نیکیاں یوں ہوں گی کہ صرف ایک کنکر کے برابر۔ اللہ انسان کے اندر کا ایمان دیکھے گا۔ اگر انسان اپنی پوری زندگی میں یہ مانتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کی رحمت اس پر برس جائے گی۔ ان سب کے بعد انسان کو کل صراط کا راستہ پار کرنا ہوگا۔ یہ راستہ تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی باریک ہوگا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور ایمان تیز ہو ان کے لیے یہ راستہ آسان ہوگا، اور جس کا ایمان کمزور تھا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کل صراط پار کرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ لوگوں میری جنت میں داخل ہو جاؤ، ایک خوبصورت جنت جہاں پر دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہے۔